یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر سے بیٹے ہیں۔ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن یتلالع وجہہ تلالع القمر لیلۃ البدر، حضور باوقار روبدار تھے اور چہرہ اس طرح تھا جس طرح 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند ہوتا ہے۔ آؤ حضور کا حلیہ تمہیں ایک دیہاتی عورت سے حضور کا حلیہ سناؤں۔ آپ جانتے ہیں ہجرت کی رات حضور جب مکہ المکرمہ سے مدینہ رسول جا رہے تھے تو راستے کے اندر بھوک کی شدت کا احساس ہوا۔ ایک دیہاتی عورت کا خیمہ آیا، نام تھا اس کا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہیں ایمان بھی نصیب کیا۔ تو ام معبد کی کٹھیا کے قریب حضور کھڑے ہوئے اور انہیں کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، تمہارے پاس کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو۔ اس نے کہا کہ میں ایک عرب خاتون ہوں، مہمانوں کی خدمت کر کے کل بھی ہمیں مسرت ہوتی ہے، لیکن اس وقت اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے پاس آپ کو پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو تمہاری بکری بندھی ہوئی ہے اگر کہو تو اس کا دودھ دھو لے۔ اس نے کہا کہ یہ تو ریوڑ کے ساتھ چل کر جانے کے قابل بھی نہیں ہے، اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے، چلنے کے قابل بھی نہیں ہے، دودھ کہاں سے آئے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو ہم اس سے دودھ دھو لیں۔ اس نے ہنس کے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اگر یہ دودھ دیتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بکری کھولی، حضور کے سامنے کھڑا کیا، آپ نے اپنا دستے کرم اس بکری کی پشت پہ پھیر دیا، بکری نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر دی اور اس کی کھیری میں دودھ اترایا۔ آقا کریم نے دھونا شروع کر دیا۔ ام معبد جو برتن پیش کیا وہ بھر گیا، کہا اور برتن لاؤ، وہ برتن لائی، وہ بھی بھر گیا۔ گھر کے جتنے برتن تھے دودھ سے بھر گئے۔ لگتا تھا اللہ نے اس بکری کے تھنوں کا تعلق حوض کوثر کی نہروں سے جوڑ دیا ہے۔ حضور نے خود بھی پیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھی پیا، اور ام معبد نے بھی پیا، اس کا ایک بچہ گھر تھا اس نے بھی پیا۔ حضور نے دعا دی اور چلے گئے۔ ام معبد کو اس خوشی کے عالم میں حضور کا نام پوچھنا یاد نہ رہا۔ جب شام کو ابو معبد، ام معبد کا شوہر، بکریوں کا ریوڑ لے کر واپس آیا تو اپنی کچی کلی پہ نور برستا دیکھا۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری۔ اور اگر اسی بات کو نشور وحدی کا لہجہ دوں تو اس نے حد کر دی۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ ابو معبد جب شام کو گھر آیا کچی کلی پہ نور برستے دیکھا، کہنے لگا کہ آج یہ ماحول بدلا بدلا ہے، کیا بات ہے؟ تو ام معبد نے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک شخص آیا تھا۔ اب ام معبد کو حضور کا نام پوچھنا یاد نہیں رہا تھا، اس نے اپنے طور پہ حضور کا نام رکھ لیا اور اس نے کہا ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا، اور پھر ام معبد حضور کا حلیہ بیان کر دیا۔ ایک دیہاتی سی عورت ہے، میں وہ سارے لفظ تو بیان نہیں کر سکوں گا، وہ ایک لمبی حدیث ہے، لیکن چند لفظ ام معبد کے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس بادیہ نشین خاتون نے حضور کا نقشہ کیسے کھینچا اور کیسے حضور کا حلیہ بیان کیا۔ اپنے شوہر ابو معبد کو وہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاح، اے میرے شوہر میں نے ایک ایسا شخص دیکھا کہ جس کا چہرہ چمک رہا تھا، حسن الخلق، اور اس کی خلقت بڑی خوبصورت تھی، ملیح الوجہ، اس کا چہرہ نمکین تھا، کسیم وسیم، میٹھا تھا، پیارا تھا، فی عینیہ تاج وفی اشبارہ وقف، اس کی پلکیں لمبی تھی اور اس کی آنکھیں سونی تھی، وفی صوتہ سہل، اور اس کی آواز کے اندر اتنا اثر تھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اس نے حضور کے حلیے میں ایک لمبی گفتگو کی، لیکن آخری 2 لفظ جس کے لیے میں یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں اور آپ کو لطف آ جائے گا، میں کہتا ہوں ساری نسلیں ام معبد کے ان 2 جملوں پہ قربان۔ اس نے جو حضور کا حلیہ اور حضور کا نقشہ کھینچتے ہوئے بیان کی، اس نے کہا میرے شوہر ظاہر الوضاحت، وہ چمکدار رنگ کا مالک تھا، ملیح الوجہ، نمکین حسن کا مالک تھا، کسیم وسیم، اللہ اکبر، وہ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اس کی پلکیں لامبی تھیں، اس کے ابرو جڑے ہوئے تھے، ایک ایک چیز بیان کی۔ اور آخر میں ام معبد نے جو حضور کے نقشے کو اپنے شوہر ابو معبد کے سامنے رکھا، وہ لفظ سنیے، اس نے کہا ابہ الناس
وَأَجْمَلَهُمْ مِنْ بَعِيدٍ وَأَحْلَاهُمْ وَأَحْسَنُهُمْ مِنْ قَرِيبٍ۔ اے ابو معبد کیا پوچھتا ہے کہ وہ مبارک کیسا ہے، تجھے دو لفظوں میں اس کا نقشہ نہ بتاؤں کہ وہ کیسا تھا؟ کہا ابو معبد جب وہ دور سے آ رہا تھا تو بڑا سونا لگتا تھا، جب قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا۔ جب دور تھا تو سونا لگتا تھا، کچھ لوگ دور ہوتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں لیکن قریب آ کے بات کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ تو کسی کا لہجہ بڑا برف والا ہوتا ہے لیکن جب قریب ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بندہ ہی اچھا نہیں ہے۔ معبد نے اس میں حضور کی صورت بھی بیان کی، حضور کی سیرت بھی بیان کی، حضور کے کردار کو بھی بیان کیا، اور ان لفظوں کو بار بار سنیے اور لطف لیجئے۔ اس نے کہا ابو معبد میں کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کیسا تھا؟ ابہ الناس واجملہم من بعید واحلاہم واحسنہم من قریب۔ جب دور سے آتا تھا تو سونا لگتا تھا، قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا۔ اللہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں۔ کہا جب دور تھا تو سونا لگتا تھا، قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا، اتنا ہنسی تھا۔ اب روزانہ معبد کے گھر میں تذکرہ ہی حضور کا ہوتا ہے۔ شام کو جب ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر کے آتا ہے تو معبد کھانا لے کے آتی ہے، تو ابو معبد کہتا ہے کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں سناؤ۔ اور روزانہ وہ حضور کا تذکرہ چھیڑ لیتے کہ مبارک نے یوں بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا اور یوں اس نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر لی، اور ساتھ وہ بچہ جو اس نے بھی حضور کو دیکھا ہوا تھا وہ بھی کبھی کبھی کہتا ہے اماں وہ مبارک نے کیسے ہاتھ پھیرا تھا، ہمارے سارے برتن کیسے بھر گئے تھے، وہ کیسے بولتا تھا، اس کے ساتھ والا کیسا ادب کرتا تھا اس کا۔ روزانہ ان کے گھر میں شام کو حضور کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو سادے لہجے میں کہہ لیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ معبد کے گھر میں روزانہ شام کو محفل میلاد ہوتی ہے۔ روزانہ جب وہ ریوڑ لے کر کے آتا ہے اور معبد کھانا پیش کرتی ہے، وہ کہتا کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں سنائیں۔ یہ اصل غذا بن گئی ان کی۔ ایک دن قریب بستی سے سودا سلف لینے کے لیے معبد اپنے بچے کے ساتھ گئی، لیکن وہاں سے سودا نہ ملا تو آگے چلی گئی اور شہر مدینہ میں پہنچ گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ مبارک یہاں آیا ہوا ہے۔ وہاں پہنچی، سودا خرید رہی ہے، اچانک بازار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزرے۔ معبد کی نظر تو نہ پڑی لیکن بچے کی نظر پڑ گئی۔ فصاحت طفل یا اماہ ھذا صاحب المبارک، اس بچے نے چیخنا شروع کر دیا، کہا امی وہ مبارک کے ساتھ جو ساتھی تھا وہ جا رہا ہے، وہ جو مبارک کے ساتھ اس نے بندہ تھا وہ جا رہا ہے۔ معبد دوڑ کر کے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جا کھڑی ہو گئی اور کہا این المبارک، مبارک کہاں ہے؟ مبارک ہے، تم تو مل گئے ہو، مبارک کا بھی پتہ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 لمحوں کے لیے پریشان ہو گئے کہ یہ کس مبارک کا پتہ پوچھ رہی، چونکہ انہوں نے نام تو اپنے طور پہ رکھا ہوا تھا۔ تو کہا مبارک کہاں ہے؟ حضور سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کیا پوچھ رہی ہے؟ کہا اس دن مبارک جس نے بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا تھا، آپ سمجھ گئے یہ تو وہ بادیہ نشین عورت ہے۔ کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلیں۔ حضور علیہ السلام سینے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو معبد اور اس کا بچہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب حضور پہ نظر پڑی تو بچے نے کہا اے امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی صحبت میں انہوں نے کچھ وقت گزارا اور ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور واپس پلٹ آئے۔ شام کو جب ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر واپس پلٹا تو کچی کلی پہ پھر دوبارہ نور برستے دیکھا۔ تو معبد سے پوچھتا ہے آج مبارک پھر آیا تھا؟ آج مبارک پھر گزرا تھا؟ معبد کہتی ہے نہیں۔ تو کہا یہ گھر کا ماحول تو بتاتا ہے کہ کوئی آیا تھا۔ کہا مبارک تو نہیں آیا، ہم مبارک کو دیکھ آئے ہیں، ہم مبارک کو مل آئے ہیں۔ کہنے لگا جلدی بتاؤ کہاں رہتا ہے؟ کہا جس کو دنیا محمد کہتی ہے اسے ہم مبارک کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت معبد کی وہ بکری عام الرماد تک زندہ رہی، اور یہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں عام الرماد آیا تھا۔ عام الرماد تک زندہ رہی اور عام الرماد تک مسلسل دودھ دیتی رہی۔ اور علماء کہتے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس ڈیرے پر جتنے بھی گھر تھے سارے اس بکری کے دودھ کی کھیر بنا کے کھاتے تھے اور پھر بھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ اور وہ کتنے سال زندہ رہی، مسلسل دودھ دیتی رہی، کیونکہ اس کے اوپر حضور کا ہاتھ جو آ گیا تھا۔ تو وہ عرض کرتی ابہ الناس واجملہم من بعید واحلاہم واحسنہم من قریب،
मैं क्या बताऊं कितना सोना है, दूर से भी सोना था, करीब से भी सोना। मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक करें।